اللہ کے کلام کے لیے زوردار تعریف مسیح یسوع کے زندہ جلالی اور پیارے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو، اور جتنے ہمیں فیس بک اور یوٹیوب پہ جوائن کریں گے ان سب کو بھی ہم خداوند کی مقدس اور جلالی حضوری میں موسٹ ویلکم کہتے ہیں۔ آمین، تھینک یو جیسس۔ آئیے مقدس لوکا کی انجیل اس کا باب نمبر 9 ہے اور اس کی 57ویں آیت سے ہم خداوند کے کلام کو پڑھیں گے۔ 3 طرح کے لوگ ہیں جو آج ہم اس سبجیکٹ میں، اس مضمون میں سیکھیں گے، جو یسوع کے پیچھے آتے ہیں۔ 3 کیٹیگریز ہیں، بڑی اہم تعلیم ہے۔ مقدس لوکا کی انجیل اس کا 9واں باب اور اس کی 57ویں آیت، آئیے خداوند کے کلام کی تلاوت کریں گے۔ مقدس لوکا رسول کی انجیل اس کا باب نمبر 9 ہے، اس کی 57ویں آیت۔ ہاں جی۔ جب وہ راہ میں چلے جاتے تھے، یعنی یسوع اور اس کے شاگردوں کی بات ہو رہی ہے، تو کسی نے یسوع سے کہا، جہاں کہیں تو جائے میں تیرے پیچھے چلوں گا۔ غور سے ذرا سنیے، یہ جب یسوع کے پیچھے آ رہا ہے تو اس کے الفاظ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ بڑا ہی بھوکا، پیاسا اور طلبگار ہے۔ یاد رکھیں، خدا کی بادشاہی کا انحصار آپ کے الفاظ پر نہیں ہے، آپ کے کردار پر۔ بڑے دھیان سے سنیے، یہاں پہ لکھا ہے وہ یسوع کے پیچھے آیا ہے اور اس کی جلتی ہوئی جو خواہش ہے وہ کیا ہے؟ جہاں کہیں تو جائے میں تیرے پیچھے چلوں گا۔ لگ رہا ہے کہ بڑی اس کے اندر طلب ہے، بڑی بھوک اور پیاس ہے۔ اس کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ یہ بہت ہی زیادہ کمیٹڈ اور ڈیووٹڈ ہے۔ لیکن غور سے سنیے، یسوع مسیح چونکہ دلوں اور گردوں کو جانتے ہیں، وہ دل کی گہرائیوں سے واقف ہیں۔ آپ کیا سوچتے ہیں، آپ کیا سوچ رہے ہیں، آپ کیا سوچیں گے، خدا آپ کے حال، مستقبل اور ماضی سے بخوبی واقف ہے۔ اور زبور نویس تو یہاں تک کہتا ہے، میں ابھی اپنی ماں کے پیٹ میں ترتیب بھی نہیں ہوا تھا تو مجھے جانتا، میں ابھی مرتب بھی نہیں ہوا تھا، میں بے ترتیب تھا تو بھی تو مجھے جانتا تھا۔ اور یاد رکھیں، خدا کا بیٹا یسوع آپ کے الفاظ پر کلام میں لکھا ہے، تم مجھے اے باپ کہتے ہو، پر باپ کی عزت کہاں ہے؟ بات تو عزت کی ہے۔ یہاں پہ غور کیجئے، یسوع کے پیچھے آیا ہے اور کہتا ہے میری یہ خواہش ہے کہ میں تیرے پیچھے چلوں۔ اس کے الفاظ تو یہ بتا رہے ہیں کہ بڑا طلبگار ہے، بڑا یسوع کے پیچھے چلنے والا پیروکار ہے۔ لیکن ذرا یسوع کے الفاظ پر غور کیجیے، زور سے پڑھیے گا۔ پر یسوع نے اس سے کہا کہ لومڑیوں کے بھت ہوتے ہیں اور ہوا کے پرندوں کے گھونسلے، مگر ابن آدم کے لیے سر دھرنے کی جگہ۔ آپ سن رہے ہیں؟ سن رہے گے؟ میں تیرا پیچھے چلنا چاہتا ہوں، میری خواہش ہے کہ جہاں کہیں تو جائے میں تیرے پیچھے پیچھے چلوں۔ لگ رہا ہے بڑا طلبگار ہے، بڑی خواہش ہے اس کے اندر، لیکن کلام یہ فرماتا ہے اس کا دل درست نہیں ہے۔ ذرا غور کیجئے یسوع کے الفاظ پہ۔ یسوع کہتے ہیں، ارے جس مقصد کے لیے تو میرے پیچھے آنا چاہتا ہے، بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جب ہم یسوع کے پیچھے آ جائیں گے ہماری پراپرٹیز بڑھ جائیں گی، ہمارے ڈالرز کی ریشو بڑھ جائے گی، ہمارا بینک بیلنس بہت زیادہ ہو جائے گا۔ ہاں، جن کی انٹرسٹ یہ ہے، جن کی دلچسپی یہ ہے، ان کے لیے یہی موجود ہے۔ لیکن یاد رکھیں، ہماری دلچسپی کس میں ہے؟ یہاں پہ غور کیجئے، یسوع کہہ رہے ہیں اگر تو پراپرٹی کے لیے آنا چاہتا ہے،
اگر مال کے لیے آنا چاہتا ہے تو جو تو چاہتا ہے وہ میرے پاس نہیں ہے. یہ پہلی کیٹیگری کے لوگ جو یسوع کے پیچھے آنا تو چاہتے ہیں پر ان کی ذاتی دلچسپی کیا ہے؟ ان کی ذاتی دلچسپی مال ہے, ان کی ذاتی دلچسپی روپیہ پیسہ ہے, ان کی ذاتی دلچسپی روحیں نہیں ہے, ان کی ذاتی دلچسپی لوگ نہیں ہیں. مرتی ہوئی اور یہ دنیا جو درد ذیل میں پڑی تڑپتی ہے ان کی خواہش نہیں ہے. اور رسول کیا کہتا ہے؟ لوگ درد ذیل میں پڑے تڑپتے اور خدا کے فرزندوں کے ظاہر ہونے کی راہ دیکھتے ہیں. اور خدا کے فرزند کہاں ہیں؟ وہ پراپرٹیز میں لگے ہوئے ہیں, وہ مال اکٹھا کرنے میں لگے ہوئے ہیں. اور کلام کیا کہتا ہے؟ لومڑیوں کے بھٹ ہیں اور ہوا کے پرندوں کے گھونسلے پر ابن آدم کے لیے سر دھرنے کی جگہ. آپ میری بات کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں؟ یہ پہلی قسم کے لوگ ہیں جو یسوع کے پیچھے آنا چاہتے ہیں پر ان کی ذاتی دلچسپی میں کچھ اور ہے. اب دوسرے لوگوں کے پاس چلتے ہیں, دوسری کیٹیگری کے لوگ. پھر اس نے دوسرے سے کہا, ایک یہ ہے, پھر اس نے دوسرے سے کہا, میرے پیچھے چل. یہ کون ہے بھائی؟ ایک وہ ہے جو پیچھے پیچھے چلنا چاہتا ہے. یسوع کہتا ہے نو ویکنسی, میرے پاس جگہ نہیں ہے. اور یہ دوسرا کون ہے جس کو یسوع کہتا ہے میرے پیچھے چل؟ یہ بھی تو کوئی ہے نا جی الڈر سردار صاحب, یہ بھی تو کوئی ہے نا جس کو یسوع کہتا ہے اس کے پیچھے پیچھے چلے. یہ کون ہے بھائی؟ یہ کون نیام ہے؟ یہ کون پاورفل ہے؟ یہ کون ہے جس کو خدا کا بیٹا یسوع چاہتا ہے کہ وہ میرے پیچھے چلے؟ یاد رکھیں کلام میں لکھا ہے جو دنیاوی دولت میں ایماندار نہیں خدا کبھی اس کے روحانی سپرد نہیں کرے گا. خدا ایسے مختاروں کے سپرد اپنی بادشاہ کو کبھی نہیں کرے گا جو دیانتدار لوگوں کے سپرد ہیں. اور تیموتھیوس کے خط میں کیا لکھا ہے؟ دوسرے باب کی دوسری آیت میں, دوسرا تیموتھیوس دوسرا باب دوسری آیت میں کیا لکھا ہے؟ جو باتیں تو نے مجھ سے سنی ہیں ان کو ایسے دیانتدار آدمیوں کے سپرد کر جو اوروں کو بھی سکھانے کے قابل ہوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ خدا کی بھیڑوں کو, آپ خدا کے گلہ کو ایک ایسے چرواہے کے سپرد کر دیں جس کو اس کی فکر نہیں؟ اور کلام میں کیا لکھا ہے؟ اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے جان دیتا ہے, او دن رات اس کی فکر کرتا ہے. اور اگر چرواہے کی ڈیفینیشن کروں تو آپ حیران ہوں گے. جب بھیڑ اپنے بچے کو جنتی ہے تو چرواہا اپنے کپڑوں کی فکر نہیں کرتا, چرواہے کو اپنی خوبصورتی کی فکر نہیں, اس کو تو اس برے کی فکر ہے جو بھیڑ نے پیدا کیا ہے. وہ اس کو اٹھاتا ہے. ابھی تو نہیں, ہم بہت چھوٹے تھے, یہ ایلڈر سردار صاحب یا کچھ بزرگ اس بات کی تائید کریں گے کہ یہاں پہ بھیڑ بکریاں چرانے والے لوگ آیا کرتے تھے. اور جب راستے میں ہی بھیڑ یا بکری بچے کو پیدا کرتی تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ جو چرواہا تھا اس نے اس گندی مندی بھیڑ کے بچے کو, برے کو اپنے کندھے پر اٹھایا ہوتا اور اس کے کپڑے پہ سے سمیل آتی ہوتی, لیکن اس کے چہرے پہ جو شادمانی ہوتی آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. یاد رکھیں جو اچھا چرواہا ہے وہ اپنی بھیڑوں کے لیے جان دیتا ہے. اور ایک یہ ہے جو یسوع کے پیچھے آتا ہے پر اس کی ذاتی دلچسپی دولت میں ہے, اس کی ذاتی دلچسپی مال میں ہے, پراپرٹی میں ہے. اور ایک یہ دوسرا ہے جس کو یسوع کہتا ہے میرے پیچھے چل. آئیے ذرا اس کے پاس چلتے ہیں. یہ کون ہے بھائی؟ اس نے کہا اے خداوند مجھے اجازت دے. آپ ذرا غور کریں, اس کو یسوع اپنے پیچھے چلانا چاہتا ہے پر اس کے پاس بہانے بازیاں ہیں. باپ ابراہیم کو خداوند نے کیا کہا؟ کشتیوں کے عرش سے باہر نکلا. یاد رکھیں بعض لوگ رشتہ داریوں میں ہی پھنسے رہتے ہیں ساری عمر, وہ رشتہ داروں کو ہی خوش کرتے رہتے ہیں. لیکن کلام میں کیا لکھا ہے؟ جو میرے پیچھے آنا چاہے. شاگرد کون ہے جی؟ جو اپنا سب کچھ ترک کرے, جو اپنی ماں, بہن, بیٹی, باپ, رشتہ داروں سے زیادہ مجھ کو عزیز رکھتا ہے وہ میرے لائق ہے. غور کیجئے, اس کو یسوع اپنے پیچھے چلانا چاہتا ہے پر اس کے پاس بہانہ کیا ہے؟
مجھے حکم دے کہ میں اپنے باپ کو دفن کر کے یعنی اپنی ساری فکراں مجھے اچھی طرح یاد ہے گھر میں جایا کرتا تھا وہ شخص سوئی گیس میں فورمین تھا ساری عمر اس نے سوئی گیس میں ملازمت کی ریٹائرمنٹ لے لی مال آ گیا 32-34 لاکھ اس کے اکاؤنٹ میں اور تقریباً 60 سے اوپر اس کی ایج ہو گئی تو ایک دن مجھے کہتا ہے پادری صاحب میرا بھی دل کرتا ہے میں خدمت چاہ جاؤں میں نے کہا یہ آپ کو کہاں سے سوچ آئی ہے بس اسی لیے میں سوچتا ہوں کہ اب نوکری تو میں نے ریٹائرمنٹ لے لی ہے سب کچھ ٹھیک ہو گیا بچے شادی کر لی بچوں کی اب میں خدمت کروں خرچہ مرچہ بڑھ جایا کرے آپ سن رہے ہیں سن رہے جی میں کس لیے خدمت کرنا چاہتا ہوں ساری عمر اس نے اپنے بچوں کی کفالت کے لیے جاب کی ہے ساری عمر اپنے بچوں کے لیے انویسٹمنٹ کی ہے میں اس بات کے خلاف نہیں ہوں کہ آپ اپنے بچوں کے لیے سیو منی نہ کریں میں اس بات کے خلاف نہیں ہوں کہ اپنے بچوں کی پراپرٹیز نہ بنائیں لیکن میں اس بات کو بھی لے کر خوف زدہ ہوں کہ آپ پراپرٹیز نہ بناتے رہیے گا کہیں کیونکہ کلام میں لکھا ہے جہاں تیرا مال ہے وہاں تیرا دل بھی لگا ہے یسوع مسیح اس کو کیا کہتے ہیں کہتا ہے آنا تو چاہتا ہوں پر باپ ہے ذمہ داریاں نبھا کے سارا کام مکا کے پھر آواں گا جس طرح سے کہنے ہیں سارے کام مکا لیے پھینک دیا جاؤں گے جو سارا کام مک جائے اس کا کیا مطلب ہے اس کا یہی مطلب ہے کہ ہماری جو پرائورٹی ہے وہ ہمارے کام ہے ہماری مشین ہے ہمارے کپڑے ہیں ہماری روٹیاں ہیں ہمارے بچوں کی فکر ہے اور کلام میں لکھا ہے جو فکر کرتے ہیں ذرا غور کیجیے کہتا ہے یسوع تیرے پیچھے آتا ہوں پر میرے پاس وجہ ہے میں آ نہیں سکتا کیونکہ میرا باپ ابھی مرنے کے قریب ہے وہ مر جائے تو پھر میں دیکھا ذرا یسوع کی بات پہ غور کیجیے یہ دوسری کیٹیگری کے لوگ ہاں جی یسوع نے اس سے کہا مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے لیکن تو جا کر کیا کر اپنے خدا کی بادشاہی کی خبر دے دفن کرنا تیرا کام نہیں ہے مردوں کو ان کے مردے دفن اب مجھے بتائیے یہاں پہ سوال ہے کدی مردے بھی مردے دفن کیتے ہیں کیوں کوئی دیکھ سکتا کدی ہوا کہ قبراں جو بندے آئے ہو تو جنازہ چوک کے لے جاندے ہو یسوع یہاں پہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں سنیے یہ وہ مردے ہیں جو چلتے پھرتے ہیں بولتے ہیں باتیں کرتے ہیں لیکن ان کے دل میں خدا کے کلام کی کوئی ویلیو نہیں کیونکہ جو خدا کے کلام کی قدر نہیں کرتا یاد رکھیں وہ مردہ ہے جو خدا کے کلام کی عزت نہیں کرتا وہ چلتا پھرتا مردہ ہے جو یسوع کے حکموں کی پیروی نہیں کرتا وہ چلتا پھرتا مردہ ہے اور یسوع نے یہی کہا وہ بھی مردہ ہے تو جڑے وہ دفن کر لگے تو میرے پیچھے آ تو زندہ ہے تیرا دماغ کام کرتا ہے میں چاہتا ہوں تو میرے پیچھے چلے یاد رکھیے آج سے 2003 میں ہم آئے پنڈی مٹیاں سے 22 سے آج 19 سال پہلے 18-19 سال پہلے ہم دونوں 24,000 کے قریب کمائی کرتے تھے پنڈی پٹیاں میں میری وائف اکنوس میں ٹیچر تھی اور میں وہاں ٹیچنگ سپروائزر تھا 22-24,000 کو کک لگا کر ہم خدا کی خدمت میں آئے اور خدا نے مجھے کہا یہ تھوڑا ہے جو تو کمائے گا جو میں تجھے دوں گا وہ بہت زیادہ ہے اور یقین جانیے 19-20 روپے کبھی کبھی ہوتے ہمارے ہاتھ میں اور ہم خدا کا شکر کرتے اور کہتے خدا ہم ان کے پیچھے کئی زیرو دیکھ رہے ہیں یہ 19 روپے نہیں ہیں یہ 19,000 ہیں 19 لاکھ ہیں اور یاد رکھیے جب آپ خدا کی نظر سے دیکھتے ہیں پھر آپ کے لیے راہیں ہموار ہو جاتی ہیں پر جب آپ اپنی نظر سے دیکھتے ہیں آپ کے ذرائع محدود نظر آتے ہیں تو میں ٹھیک کتوں دوا گے کل خرچ کے پورا ہوئے گا
کہاں کیسے آئے گا؟ لیکن یاد رکھیں اگر آپ کا اعتماد اور بھروسہ آپ کے خداوند پر ہو تو آپ اس پہ یقین کریں. تو کلام میں کیا لکھا ہے؟ کل کی فکر نہ کر، کل اپنی فکر آپ کرے گا. یہ وہ لوگ ہیں جو یسوع کے پیچھے آتے ہیں اور اپنی چیزوں کا خیال نہیں کرتے. باپ کو دفن ہونا ہے، اس کا یہی مطلب ہے کہ ان کو اپنے کام کرنے دے، تو میرا کام کر. یہ بھی ہے جس کو خدا پیار کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ وجوہات بھی ہیں اس کے پاس، بہانے بازیاں بھی ہیں، لیکن خدا چونکہ اسے پیار کرتا ہے اور خدا اس کو موقع دیتا ہے کہ وہ اس کے پیچھے پیچھے چلے. یہ دوسری قسم کے لوگ ہیں. ایک اور بھی ہیں جی، تیسری قسم ہے. ایک اور نے بھی کہا، ایک اور شکین بھی آئے، اے خداوند میں تیرے پیچھے چلوں گا، میں تیرے پیچھے چلوں گا. ابھی ادھر ور گئی جی، لیکن پہلے مجھے اجازت دے کہ اپنے گھر کے لوگوں پر پہلے مجھے اجازت دے کہ میں اپنے گھر والوں سے رخصت ہو آؤں. میرے کے نام رشتہ دار یاد رکھیں. میں گھر میں وزٹ کے لیے گیا، انہوں نے کہا پادری صاحب آج مہمان آ گئے، تجھے کل نہیں آ جائیں گے. آپ غور کر رہے ہیں، خدا کا خادم ہفتے بعد یا 15 دن کے بعد اس گھر میں جائے اور لوگ کہیں پادری صاحب آپ ایسا کریں، آج سارے پرانے آ گئے ہیں تو آپ کل نہیں آ جائیں. کیا مہمانوں کے لیے خدا کا کلام نہیں؟ مجھے بتائیں گے؟ ہاں؟ تو کاش آپ نے کہیں بھائی صاحب کتنا اچھا ہوا ہے، آج مہمان بھی آئے نے تو آج تسی بھی آئے. لیکن یہ ہے تیسری قسم کے لوگ. لکھا ہے ایک اور نے بھی کہا میں تیرے پیچھے چلوں گا لیکن پہلے مجھے اجازت دے کہ اپنے گھر کے لوگوں سے رخصت ہو آؤں. 62ویں آیت پڑھیے ذرا. یسوع نے اس سے کہا جو اپنا ہاتھ حال پر رکھ کر پیچھے دیکھتا ہے وہ خدا کی بادشاہی کے لائق ہے. آپ کیسے چاہتے ہیں یہ رشتے دار میں میرے ملک کے سارا کچھ کر کے پھر بادشاہی چلی جائے؟ نہیں. پترس کہتا ہے یسوع تیرے لیے ماں باپ اور بہن بھائی بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، ہمیں کیا ملے گا؟ ابھی تو ایک سوال ہے، اب تو ایسا ہی ہے جی، لوگ خدا کے کلام کی بجائے آٹے کے تھیلے کے پیچھے جا رہے ہیں، لوگ خدا کے کلام کی بجائے پیسوں کے پیچھے جا رہے ہیں. اور یاد رکھیں خدا کا کلام قیمتی ہے کہ آٹے کا تھیلا؟ آٹے کا تھیلا تو 10 دن چلے گا، 15 دن چلے گا، پھر ختم ہو جائے گا. لیکن اگر تو خدا کے کلام پر عمل کرنے والا ہو، خدا کے خادم کی بات سننے والا ہو، تو اس نے کہا روٹی بنا پر پہلے میرے لیے. ہاں سمریا میں کال ہوگا، لوگوں کے چولہے بند رہیں گے، لوگوں کے چولہے نہیں جلیں گے، لیکن تیری مٹکے میں سے آٹا اور تیری کپڑی میں سے تیل کبھی ختم نہ ہوگا. کبھی خدا کے کلام اور خدا کے خادم کا یقین کر کے تو دیکھ. یسوع کہتا ہے تم میرے پیچھے چل. جو ہلکی چنگی پر ہاتھ رکھ کے پیچھے دیکھتا ہے وہ میرے لائق. استاد جی کہتے ہیں کرنیاں خدمتاں تے پالنے رشتے اے ٹھیک گل نہیں. اگر خدمت کرنی ہے تو سب کچھ خداوند کے سپرد کرنا ہوگا. آپ کیا جانتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ خدا آپ کے بچوں کی حفاظت نہیں کرے گا؟ مجھے یاد ہے میں 4 دن بھی خدمت میں رہا اور کبھی مجھے کمپلین نہیں ہوئی کہ جی میرے گھر میں کوئی مصیبت آ گئی ہے. جی کیا میری بیوی نے کہا مجھے جی رات کو بدروہیں تنگ کرتی ہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے وہ کہتے جی پادری بدروہ کھڈ کے آئے تے گھر آ گئی ہیں. ایس گل کی اج تک مینوں نہیں سمجھ آئی، میرے گھر تے کدی نہیں آئی ہیں. بھائی یاد رکھیں اگر خدا ہمارا نگہبان جو جاگتا ہے تو تیرے بچوں کی بھی فکر کرے گا، تیری پراپرٹیز کی بھی فکر کرے گا، تیرے کھانے کی بھی فکر کرے گا. لیکن تو اپنی فکریں خود اٹھا لیتا ہے. جو ہلکی چنگی پر ہاتھ رکھ کے کہتا ہے یسوع کیا ملے گا؟ بیوی بھی چھوڑ دی، بچے بھی چھوڑ دیے، تیرے پیچھے آ گئے ہیں، جال بھی چھوڑ دیے، بزنس بھی چھوڑ دیا، کیا ملے گا؟ یسوع نے کیا کہا پترس کچھ بھی نہیں ہے تیرے پاس تیرے لیے. بھائی صدیق صاحب
یسوع نے کیا کہا؟ پہلے کوئی ایسا نہیں۔ یسوع نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی میرے لیے نہ اپنی بیوی چھوڑتا ہے، نہ اپنے بچے چھوڑتا ہے، نہ اپنے ماں باپ کو چھوڑتا ہے۔ اگر کسی نے کیا ہو، کوئی ہو ہی سکتا ہے، اگر کسی نے کیا ہو تو زمین پر 100 گنا اور آنے والے جہان میں ہمیشہ کی زندگی اس کو دوں گا۔ آج پطرس کی بات کروں تو میرا دل شادمانی سے بھر جاتا ہے۔ لیکن جب وہ بوڑھا ہو گیا تو اس کے شاگرد اس کے کپڑے چینج کرتے تھے اور اس کی کمر باندھتے تھے اور لے کر آتے تھے بڑے پروٹوکول کے ساتھ۔ یاد رکھیں، خدا کی خدمت کرنے میں کبھی ایج محسوس نہ کریں، کبھی الزام نہ دیں ایک دوسرے کو۔ اگر خدا نے آپ کے سپرد کی ہے تو آپ اس کو ایمانداری اور وفاداری سے نبھائیں اور اس کا اجر خدا ہمیں دے گا۔ یاد رکھیں، اگر ہم چلاکیاں کریں گے، اگر ہم آرگومنٹ پیش کریں گے، وجوہات بیان کریں گے، تو کلام میں کیا لکھا ہے؟ جو میرے کلام کو قبول نہیں کرتا، جو میرے خادم کو قبول نہیں کرتا، ایک وقت آئے گا میں بھی اسے قبول نہیں کروں گا۔ اس سے پہلے کہ ہم اس جگہ پہ کھڑے ہوں، آئیے آج ہم ڈھونڈیں کیا میں پہلی قسم میں شامل ہوں جو یسوع کے پیچھے تو آنا چاہتا ہے اور اس کی ذات دلچسپی مال کے اندر ہے، یا دوسری قسم کے لوگ ہیں جن کو یسوع بلاتا ہے اور پیار کرتا ہے کہ میرے پیچھے چلو، چھوڑ دو ادھر ادھر کی باتیں، میرے پیچھے آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا، میں تمہیں رویت کی شادمانی دوں گا۔ یا ہم تیسری قسم کے لوگ ہیں جو یسوع کے پیچھے تو آنا چاہتے ہیں پر ساتھ ساتھ رشتہ داریاں بھی رکھنا چاہتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ رشتہ داروں کو نام دو، میں یہ کہتا ہوں پہلا درجہ یسوع کو دیں اور اس کے بعد باقی کسی دوسرے کو۔ آمین۔ آئیے اپنی آنکھیں بند کریں گے اور دعا کریں گے۔